صدر جمہوریہ یعنی پریزیڈنٹ آف انڈیا کی سرکاری قیامگاہ راشٹرپتی بھون، مگر اس صدارتی، سیاسی اور سفارتی سرگرمیوں کی مرکز رہی یہ عمارت ایک روحانی پہلو بھی رکھتی ہے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے یہ روحانی پہلو، کیوں ہے خاص۔ بات کرتے ہیں راشٹرپتی بھون میں مسجد کب تعمیر ہوئی۔ آج کے دور میں اس مسجد کی بڑی مذہبی اہمیت ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ راشٹرپتی بھون جو کہ پہلے وائسرائے ہاؤس تھا، دراصل 1931 میں تعمیر ہوا تھا۔ اس وقت اس میں کسی مسجد کی گنجائش نہیں رکھی گئی تھی۔ برطانوی ماہر تعمیرات ایڈون لیٹنس نے اس عظیم الشان عمارت کو ڈیزائن کرتے وقت کسی مذہبی مقام کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں رکھی تھی۔ ممکنہ طور پر اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے آس پاس پہلے ہی گرجا گھر اور گردوارہ موجود تھے، لیکن پھر جب 1950 کے بعد راشٹرپتی بھون میں مقیم مسلم اسٹاف کی روحانی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد راشٹرپتی بھون کے مدر ٹریسا کریسنٹ گیٹ نمبر 31 سے داخل ہونے پر نظر آتی ہے۔ مسجد کے پہلے امام اور ان کی وراثت کے بارے میں بات کریں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مسجد کے پہلے امام حافظ حسین الدین تھے، جو میرٹھ کے ایک معروف اسلامی اسکالر تھے۔ اب بات کرتے ہیں کلام کی یاد کی۔ راشٹرپتی بھون میں اسٹاف کوارٹرز کے ایک پرانے ممبر نے ماضی کی یادوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سابق پریزیڈنٹ ڈاکٹر APJ عبدالکلام جمعے کی نماز کے لیے باقاعدگی سے یہاں آتے تھے۔ نماز کے بعد وہ وہاں بیٹھ کر نمازیوں سے گفتگو کرتے تھے، خاص طور پر نوجوانوں سے خاص بات کرتے تھے، ان کی تعلیم اور کیریئر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ راشٹرپتی بھون میں ایک مندر بھی موجود ہے، جس میں دیوالی، ہولی، جنم اشٹمی جیسے تہوار جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے وہاں تمام مذاہب کی تہوار منانے کی روایت کو فروغ دیا تھا۔ آج بھی مسجد میں یہ روایت قائم ہے اور ہر سال نماز تراویح کے بعد صدر کی آمد ہوتی ہے۔ صدر دروپدی مرمو کی دور میں بھی راشٹرپتی بھون میں تمام بڑے تہوار شاندار طریقے سے منائے جا رہے ہیں، جو ہندوستان کے سب سے اعلیٰ عہدے پر شمولیت اور بھائی چارے کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔